اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قانون شہادت کے آرٹیکل 9 سے ریلیٹڈ ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی وکیل اپنے موکل کی دی گئی معلومات کسی کو نہیں دے سکتا۔ تو جیسے کہ آپ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا وکیل اپنے موکل کی معلومات کسی کو دے سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں قانون شہادت کا آرٹیکل 9 یہ کہتا ہے، کسی بھی وکیل کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنے موکل کی معلومات کسی کو بتائے۔ یہ معلومات کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، جیسے کہ بات چیت کی شکل میں۔ اس کے علاوہ اگر موکل وکیل کو کوئی دستاویز دیتا ہے، ڈاکیومنٹ جس کو کہتے ہیں، تو یہ معلومات اس شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر موکل جو ہے وہ وکیل کو کیس کے متعلق کوئی ایڈوائز دیتا ہے، کوئی نصیحت کرتا ہے، تو وہ چیز بھی معلومات میں آ جاتی ہے۔ تو قانون وکیل کو اس کی ڈسکلوجر سے روکتا ہے۔ ڈسکلوجر سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی فراہم کردہ معلومات کسی کو بھی نہیں دے سکتا، نہ کسی کو بتا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ڈسکلوجر میں آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ کب وکیل جو ہے وہ اپنے موکل کی فراہم کردہ معلومات دوسروں کو دے سکتا ہے۔ تو یہ چیز تب ہو سکتی ہے اگر جو موکل ہے وہ اپنی کنسینٹ دے دے۔ کنسینٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو کہہ دے کہ ہاں آپ یہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، ان کو بتا سکتے ہو۔ تو اس ٹائم کیا ہے کہ وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے، کہ جب موکل کی مرضی اس میں شامل ہو۔ اس کے علاوہ دوسری جو صورت قانون میں وضع کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر موکل جو ہے وہ وکیل کو کسی جرم کے بارے میں، کسی فراڈ کے بارے میں، کسی کو دھوکہ دینے کے بارے میں وہ اس کو کوئی کہتا ہے، مثال یہاں پہ ایک لے لیتے ہیں کہ ایک وکیل ہے، وہ اپنے موکل کو کہتا ہے کہ میرے پاس جعلی دستاویزات ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی مدد سے عدالت سے رجوع کریں۔ تو ایسی صورتحال میں قانون وکیل کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ڈسکلوز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر موکل جو ہے وہ وکیل کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتاتا جو کہ فراڈ پر مبنی ہو، جو کہ دھوکے پر مبنی ہو، اور یہ چیز وکیل کے علم میں تب آتی ہے جب وہ ایز اے لائر اس بندے کا کیس لڑ رہا ہوتا ہے، اس ٹائم یہ چیز اس کے علم میں آتی ہے کہ وہ جو چیز اس کا موکل کر رہا ہے یہ فراڈ پر مبنی ہے، تو اس ٹائم بھی وہ ان چیزوں کو ڈسکلوز کر سکتا ہے، دوسروں کو بتا سکتا ہے۔ تو اصل میں جو آرٹیکل 9 ہے قانون شہادت کا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک طرف دیکھا جائے تو جو موکل ہے، جو لیٹیگنٹ ہے، اس کو یہ ایک انکریج کیا جاتا ہے اس آرٹیکل کے ذریعے کہ وہ اپنی معلومات وکیل کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے بنا کسی خوف و ڈر کے کہ اس کی جو معلومات ہے وہ کسی دوسری پارٹی کی طرف چلی جائے گی اور وہ اس طرح کیس ہار سکتا ہے۔ تو آرٹیکل 9 جو ہے وہ اصل میں موکل کو، لیٹیگنٹ کو، یعنی کہ جو کیس کرنے والا ہے، جو کیس کی ایک پارٹی ہے، اس کو انکریج کرتا ہے کہ وہ بنا کسی خوف و ڈر کے اپنی معلومات ہے یا دستاویزات ہے، جو بھی چیز ہے، وہ اپنے وکیل کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اور یہ چیز سیف ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسری طرف وہ لوگ جو کہ دھوکے کے ذریعے دوسروں سے چیزیں لینا چاہتے ہیں، تو اگر وہ وکیل کے پاس جاتے ہیں تو ان کے دماغ میں ایک چیز ہوگی کہ میں اگر وکیل کو کوئی جعلی چیز دیتا ہوں تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عدالت میں یہ چیزیں ڈسکلوز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ چیز ان کو انکریمنیٹ کر سکتی ہے، یعنی کہ ان کو مجرم بنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 10 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو آرٹیکل 9 میں چیزیں بتائی گئی ہے، کیا وہ صرف وکیل پر ہی اپلائی ہوگی؟ نہیں، یہ چیز ان لوگوں پر بھی اپلائی ہوگی جو کہ اگر کسی وکیل کا کوئی عملہ ہے جس میں کوئی کلرک شامل ہے، جس میں کوئی انٹرپریٹر شامل ہے، یا اس کا کوئی سرونٹ ہے، یعنی کہ وکیل کی ایک ٹیم ہے، تو وہ یہ چیز ان پر بھی اپلائی ہوگی۔ لیٹ سپوز اگر کوئی بندہ ایک وکیل کے پاس جاتا ہے، وہاں پہ اس وکیل کا کلرک موجود ہے، اس کے سرونٹس موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے ہی ان دونوں کی بات چیت ہوگی۔ تو
یہاں پہ قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے وکیل کا جو کلرک ہوگا یا اس کا جو عملہ ہوگا ان کو بھی اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ موکل کی بتائی ہوئی معلومات دوسروں کو بتائے. تو ایسا سمجھا جائے گا کہ اگر اس کا کلرک یا اس کا جو عملہ ہے اگر یہ دستاویز یا بات چیت وہ کسی اور کو بتاتے ہیں تو یوں سمجھا جائے گا کہ ان وکیل صاحب نے یہ چیزیں ڈسکلوز کی ہے، دوسروں کو بتائی ہے. تو بھئی یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ.